बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिफाए रंग व नूर के तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ दोस्तों ने दायरा बीनी के मुताले के लिए मैसेजेस किए, तो आज हम इस नशिस्त में अहाता करेंगे नंबर 1, मावराई या रूहानी उलूम के हुसूल में दायरा बीनी का किरदार। नंबर 2, दायरा बीनी करने के मुख्तलिफ अहदाफ। नंबर 3, दायरा बीनी शुरू करने के आदाब। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया का एक रुख मादी और दूसरा रोशनी और नूर से मुज़य्यन है। मादी रुख का मुज़ाहरा 3 मुख्तलिफ मराहिल नूर, नार और ख़ाक से गुज़र कर होता है। इसलिए मादी दुनिया में मुसल्लस या ट्रायंगल की अलामत कार फरमा है। दुनिया का वो रुख जो मादे से मावरा है, यानी रोशनियों और नूरानी दुनिया, वहाँ दायरा कार फरमा है। हम मादी तशख़्ख़ुस की वजह से मादी दुनिया से ज़्यादा मानूस हैं और हमारे हवास पर मुसल्लस या ट्रायंगल गालिब रहता है, जबकि हमारे हवास मादी दुनिया के अलावा रोशनी और नूरानी दुनिया में भी काम करते हैं। मसलन आलम रोया यानी ख़याल व ख्वाब की नूरानी दुनिया में। तो हम इस प्रोसेस को समझें तो जैसे ही हमारे आसाब शल हो जाते हैं और हम नौम के दायरे से गुज़रते हैं, तो हमारे जो आबाद हैं, डायमेंशंस हैं, ये डायमेंशंस ख़त्म हो जाते हैं और फिर से हमारी पोजीशन वही हो जाती है जो दायरे में है। यानी हमारे हवास ट्रायंगल से मूव करके सर्कल में चले जाते हैं, दायरे में चले जाते हैं। अब एक तरीका ये है जिस तरह डेली हमारे साथ होता है कि हमारे हवास मूव करते हैं और सर्कल में चले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि शऊर मुअत्तल रहता है। हमें मालूम नहीं होता कि उस रोशनियों की या नूरानी दुनिया में क्या क्या हवादिस रूनुमा हुए। हाँ, बसा औकात शऊर कुछ रिकॉर्ड कर लेता है, उसे हम ख्वाब के नाम से याद रखते हैं कि जी ये ख्वाब देखा था। तो हवास हमारे काम करते हैं वहाँ भी, लेकिन वो काम गैर इरादी तौर पर हो जाता है जब कभी होना होता है। लेकिन हमारे इरादे से इसलिए नहीं होता कि ये हमारे आबाद जो हैं, डायमेंशंस जो हैं, ये ख़ुद ब खुद थक के चूर हो जाते हैं और ये ट्रायंगल सर्कल में तब्दील हो जाता है। लेकिन जब हम दायरा बीनी करते हैं, यानी एक मश्क कर रहे हैं, तो हम अपने हवास की रफ्तार बढ़ाते हैं। यानी आप इसको इस मिसाल से समझें कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल अगर तेज़ी से घूमना शुरू कर दे, स्पीड में आ जाए, तो ये होगा तो ट्रायंगल, लेकिन घूमता हुआ सर्कल ही नज़र आएगा। जिस तरह हम अमूमन अपने घर में फ़ैन्स देखते हैं, अब वो जब बंद होते हैं तो हमें वो नज़र आ रहे होते हैं, उसके पर 3 हैं या 4 हैं, लेकिन जब वो तेज़ी के साथ घूमता है तो फिर वो एक सर्कल रहता है, एक दायरा रहता है। तो दायरा बीनी की मश्क करने से ये होता है कि हम आबाद के साथ दायरे में दाखिल होते हैं, और ये जो रोज़ाना हमारा दाखिल होना है, ये आबाद थक के चूर हो जाते हैं, आबाद शल हो जाते हैं। उस ट्रायंगल की हैसियत भी जब दायरे की हो जाती है तो यूँ हम दायरे में चले जाते हैं और सुबह बेदार होकर वापस आ जाते हैं। तो उस दुनिया से हम मानूस नहीं हो पाते, इसलिए कि हम शऊरी तौर पर वहाँ नहीं जाते। तो हवास को इरादतन लाशऊर से मानूस करने के लिए दायरा बीनी की जाती है। दायरा बीनी के कई अहदाफ होते हैं। हर किसी ने कोई अपना हदफ सेट किया होता है कि वो किस लिए दायरा बीनी कर रहा है। हम दायरा बीनी के बुनियादी मकासद पर नज़र डालते हैं तो एक मकसद उसका इर्तिकाज़ तवज्जो हासिल करना है। इर्तिकाज़ तवज्जो हासिल हो जाए तो बंदे को ये महारत हासिल हो जाती है कि वो तसव्वुर करने के काबिल हो जाता है, वरना हमसे तसव्वुर नहीं होता। यानी तसव्वुरी खदोखाल वाज़े ही नहीं होते। तसव्वुर कर लिया है लेकिन उसकी खदोखाल बन नहीं रहे हैं या इतने हल्के हैं कि उसकी वजाहत नहीं हो रही। तो दायरा बीनी का जो अमल है ये हमें माहिर बनाता है तसव्वुर करने का, और अगर तसव्वुर करने में हमें महारत नहीं होगी तो हम मुराक़बे में किस तरह तसव्वुर करेंगे। तो ये ज़रूरी है कि हम तसव्वुर करने में महारत हासिल करें।
اب سیاہ رنگی دائرہ بینی سے تصوراتی خد و خال نہ صرف ابھرتے ہیں بلکہ بندے کی تصوراتی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ یہ حاصل ہے ہمارے نزدیک دائرہ بینی کا کہ دائرہ بینی سے تصوراتی دنیا آباد ہو جائے، پھر وہ جب بھی سیاہ دائرے کو دیکھ اور کچھ تصور کرنے کی کوشش کرے تو پھر وہ تصور قائم ہو جائے، وہ تصور، اس کے نقوش اسے اس دائرے میں نظر آئیں۔ تو دائرہ بینی چونکہ روشنیوں اور نور سے منور لامحدود دنیا کی طرف ایک قدم ہے، لہٰذا یہ قدم اٹھانے سے پہلے جسمانی، ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہونا چاہیے۔ یعنی ایسے ہی نہیں شروع کر دینی چاہیے دائرہ بینی، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دائرہ بینی کیا ہے اور ہمارا یہ قدم کیسا ہے، ہمیں سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھانا ہے۔ تو جسمانی تیاری کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی طور پر ایک نشست میں ہمیں 20 سے 25 منٹ تک بیٹھنا ہے، کمر گردن سیدھی رکھنی ہے، آنکھوں کو بھی بالکل سیدھا رکھنا ہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا ہے۔ تو ان سب باتوں کے لیے جسم کو عادی بنانا، تو یہ ضروری ہے کہ ہم خود کو جسمانی طور پر تیار کریں تاکہ ہم بآسانی دائرہ بینی کا عمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اس کے آداب میں ذہنی تیاری ہے۔ ذہنی تیاری کے لیے شک و وسوسوں اور ذہنی تضادات سے بچنا، حقیقی طور پر مثبت طرز فکر اختیار کر کے صدق دل سے سب کو معاف کر دینا۔ اور کوئی ناراض ہو، ہم سے بھی تو لوگ ناراض ہیں نا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ بھئی کون کون ہمارے عمل سے ناراض ہو رہا ہے، ہماری باتوں سے ناراض ہو رہا ہے، ہمارے رویے سے ناراض ہو رہا ہے۔ ہم روٹین کی بات سمجھ رہے ہیں تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے، اور کہیں ایسی کوئی بات ہو گئی ہے تو فوری طور پہ ان سے معافی طلب کر لینا ضروری ہے کہ ہم ذہنی طور پہ بھی صحت مند ہوں اور ان ساری فضولیات سے پاک ہوں۔ اب دائرہ بینی کی روحانی تیاری، دائرہ بینی کے عملی مقاصد کا جائزہ لیں کہ ہم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ دائرہ بینی کا یہ بڑی وسعت رکھتا ہے۔ ہم اس سے بہت سے کام لے سکتے ہیں، اس سے تصرف کر سکتے ہیں، اس سے کوئی خبر حاصل کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے مقاصد کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی کامیابی اور ناکامی تو اللہ نے دینی ہے۔ اگر ہم کوئی شے دیکھنا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں دکھانا بھی چاہتے ہیں تو وہ دکھا دیتے ہیں دائرے میں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے، اس دائرے میں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم بارہا کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات معلوم پڑ جائے، لیکن وہ نہیں پڑتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بتانا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کسی بات کو ہڈن رکھنا چاہتے ہیں تو وہ تو ہم نہیں دیکھ سکیں گے باوجود کوشش کے بھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو بہت سی چیزیں ہم دائرہ بینی میں مہارت حاصل کرنے کے بعد دائرے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہم کچھ بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں معلوم پڑ جاتی ہے، جتنی معلومات قدرت دینا چاہتی ہے اتنی دے دیتی ہے۔ تو کئی مقاصد ہیں دائرہ بینی کے۔ اسی دائرہ بینی میں آپ بے اولاد کو اولاد کی نعمت سے مالا مال دیکھیں تو وہ بے اولاد صاحب اولاد ہو سکتے ہیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو آپ کو وہ دائرے میں صاحب اولاد بھی نظر آ جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رکاوٹ ہوگی تو پھر آپ لاکھ کوشش کریں وہ نہیں نظر آتے۔ تو دائرہ بینی سے کئی امور انجام پاتے ہیں، لہٰذا ہمیں دائرہ بینی شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عملی مقاصد کا جائزہ لیں۔ اور کس لیے جائزہ لینا ہے؟ تاکہ ہم اس عمل کو پاکیزہ اور مقدس بنائیں، اور پھر اس عمل کو پاکیزہ اور مقدس سمجھ کر ہی کریں، پورے اہتمام کے ساتھ، جیسے ہم اہتمام کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ پاکیزہ اور مقدس عمل ہے، تو ہم وضو بھی کرتے ہیں، صاف جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، ذہن سے بھی ساری باتیں نکال دیتے ہیں، اور بڑی پاکیزگی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم زندگی کا کوئی بھی عمل جسے ہم کر رہے ہیں، پہلے ہم اس کا جائزہ لیں اور اسے پاکیزہ عمل سمجھ کر، ایک مقدس عمل سمجھ کر، ایک جائز عمل سمجھ کر جب ہم کرتے ہیں تو پھر ہماری روحانی صلاحیتیں خود بخود اس میں استعمال ہوتی ہیں،
اور کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، لیکن جب ہماری روح تسلیم نہیں کر رہی ہو، ہماری روح جو ہے وہ تیار نہیں ہے، ایک تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس قسم کے تضادات سے بچنے کے لیے ہمیں روحانی طور پر دائرہ بینی کے عمل کا جائزہ لینا ہے، اور اسے پاکیزہ اور مقدس جب ہم تسلیم کر لیں، سمجھ لیں، جان لیں، پھر اہتمام کے ساتھ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ دائرہ بینی کے وہ فوائد حاصل ہوں گے۔ ورنہ دائرہ بینی کرنے سے بس لوگ یہی سناتے رہیں گے وہ دائرہ کبھی ہمیں نظر آ گیا اور کبھی ختم ہو گیا، یا دائرہ کبھی چھوٹا ہو گیا یا کبھی بڑا ہو گیا، یا اس دائرے میں کوئی رنگ آتے جاتے دکھائی دیے۔ یعنی اس قسم کی لایانی کیفیات و واردات ہوتی رہیں گی دائرہ بینی کرنے والوں کی، لیکن کوئی بامقصد بات نہیں ہوگی کہ بھائی دائرہ بینی سے ہوا کیا۔ بندہ ایک مہینہ دائرہ بینی کرتا ہے تو اس دائرہ بینی کے نتائج اسے نظر آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی موضوع پر بات کریں گے، یا اسی موضوع سے متعلق آپ کوئی سوال کرتے ہیں تو پھر اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ جزاک اللہ خیراً۔